بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربی زدنی علما۔ حج کا موسم شروع ہو رہا ہے تو مطلب ہماری کمائی کا موسم آنے والا ہے۔ جیسے رمضان کریم تھے، رمضان کریم میں اچھی عبادتیں کر کے ہم نے دل کو ذرا اطمینان ہوا۔ اپنی زندگیوں میں ہم نے ایسی عبادت نہیں کرے تھے۔ اس سال سبحان اللہ کئی اچھی طریقے سے دن اور رات کو کوششیں کر کے کرتے رہے۔ اب حج کا موسم شروع ہو رہا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف حج؟ حج کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کر لینا، مصمم ارادہ کر لینا۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا کون کون میرے گروپس میں ہے انشاءاللہ؟ کون میرے، ذرا زیادہ اٹھائیے ہاتھ۔ آپ سب گروپس میں نہیں ہیں تو اٹھاؤ نا، پورا اٹھاؤ۔ دیکھو میں رکھ رہی ہوں نیچے، ذرا دیر اٹھاؤ۔ اچھا باقی جو نہیں ہے میں پیپر پاس کرتی ہوں، نمبر لکھ دینا۔ آپ کے نمبرز میں گروپ میں ڈالتی ہوں، جو پڑھاتی ہوں آپ لوگوں کو مل جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ارادہ کر لینا، مصمم ارادہ کرنا، اچھی طرح سے ارادہ کرنا کہ میں ارادہ کرنے کے بعد دوبارہ ارادہ مصمم کر لینے کے بعد کسی کی میت ہو گئی تو بھی حج کرنے چلے جانا، کوئی مر گئے بھی گھر میں، کوئی ختم بھی ہو گئے تو بھی پورے ارکان ادا کرنا۔ نیت کرنے کے بعد کچھ بھی ہو جائے، عورتوں کو اگر ماہواری آ جائے، مینسز آ جائے، پیریڈز آ جائے تو بھی حج ہوگا۔ لوگوں نے، میں کئی جگہ گئی، رام نگر گئی، کئی گئی، حج کیمپ پہ گئی، کئی جگہوں پہ گئی، قرآن و حدیث سے باتیں نہیں ہیں، تھوڑا ادھر ادھر کی باتیں مکس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر خاموشی سے بیٹھیں گے، ہم نے پوری زندگی میں تلاش کی ہیں ان چیزوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث ہے، جبریل حدیث کہتے ہیں، جو جبریل علیہ السلام ایک مرد کی شکل میں، خوبصورت مرد کی شکل میں آپ آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ۔ نقاب سب اپنے اٹھا دیں، تکلیف ہوگی، نقابیں اٹھا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں گھٹنوں ایسے بیٹھے تھے، دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے جبریل علیہ السلام بیٹھ گئے۔ جبریل علیہ السلام بیٹھ کے پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے؟ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم پورے اسلام میں داخل ہیں، کہیں نہیں بھی ہیں، اللہ ہم کو ہدایت دے دے۔ لا مطلب نان ورتی، دین لا الہ کا انگلش میں بولیے گا، نان ورتی only اللہ is good۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، دوسرے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر پوچھے ایمان کیا ہے؟ اسلام کے کتنے پلرز ہیں، رکن کتنے ہیں اسلام کے؟ زور سے بولیے گا۔
نہیں بولیں گے تو شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. 5 کیا کیا ہے؟ نمبر یہ توحید آپ بول دیتے ہیں. واٹ از توحید؟ پبلک کو نہیں معلوم. ہر لینگویج کو بولنے والے کو لا الہ الا اللہ آتا ہے. توحید اردو بولنے والوں کو آتا ہے. ہمارا دین عربی میں ہے تو عربی میں پریزنٹ کرو. ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا آپ کتنا سیکھ گئے عربی؟ پہلے آتی تھی؟ نہیں آتی تھی. الحمدللہ. اللہ کو بن دیکھے اب ہم نے لا الہ اقرار کیے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہے کوئی کنگ ہے زندہ ہمیشہ کے لیے؟ اینی کنگ ول بی الائیو فار ایور؟ نو چانس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے. اگر نہیں ماننے والے بھی آسمان کو دیکھ کے بولیں گے دیر از سم ون، کوئی تو ہے جو آسمانوں کو بنایا ہے. سم ون از دیر جو زمینوں کو بنایا ہے. کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ بنایا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. جب آپ نے مان لیے، اقرار کر لیے، حج کے شرائط بیان کروں گی میں. حج اور عمرہ کے شرائط بیان کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اسلام میں داخل نہیں ہے تو حج نہیں ہے. اگر ہندو ہیں، کرسچن ہیں، نان مسلمز ہیں تو مکے میں انٹرنس نہیں ہے. اسے پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اسے ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، تب مکے میں آنے کی اجازت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو میرے ابو کی بہن کو سامنے لا کے بٹھایا ہے، کچھ دلیلیں کی بات تھی آج، وہ رب جانتا ہے. انتظامات رب کرتے ہیں، میں اور آپ نہیں کرتے. اسلام سمجھ میں آ گیا. پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ بتائیں گے ایمان کیا ہے؟ بولیے. ایمان بھی لا الہ الا اللہ، توحید بھی وہی لا الہ الا اللہ، اسلام بھی لا الہ الا اللہ. تو کتاب کس کے لیے بھائی؟ صرف لا الہ الا اللہ لکھ دیں. بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو ماننا. We haven't seen اللہ تعالیٰ but we agree he is there. ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے مگر مانتے ہیں وہ ایک رب ہے. مانتے ہیں؟ کون نہیں مانتے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. You believe? No. You believe? What's your good name, please? What's your good name? Shruti. You are Hindu because you don't believe that there is one Lord, right? Right. Different names. Okay. What all the goddesses? Shiva, Ganesha and Parvati and Ambe Ma. Parvati, sit down. Thank you, my love. Alhamdulillah. Ambe, Parvati, Ganesha and Shiva. Shiva is different, Ganesha is different, Parvati is a lady, Shiva is a man, right? They have a partners, ان کو بیوی ہے، شوہر ہے. ہمارے اللہ کو پارٹنر نہیں ہے. No wife. بیوی نہیں ہے. Only one. One and only one. One is only one. ایک رب ہے. جب مانو گے تو تم مسلمان ہو، اگر نہیں مانو گے تو ہندو کرسچن دوسروں میں چلے جائیں گے. اگر مانیں گے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ایک ہی ایک ہے وہ. اللہ تعالیٰ میاں بیوی کا رشتے میں رومانس ہوتا ہے نا، اس کے بغیر بچہ ہوتا ہے؟ میرے چند باتیں اچھے ہیں مگر گندی لگیں گی، مگر حق باتیں ہوں گی، سیدھا جواب دینا، قرآن اجازت دیتا ہے. میاں بیوی میں محبت رومانس ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ زور سے بولیے گا. اب رومانس میں ٹائم لگے گا تو ہمیں کون پالے گا؟
تو اللہ تعالیٰ رومانس میں نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے. اب بچہ ہے میرا، اس کو کھانا پکانا، دینا، کرنا، سب کرنا، اس کے بعد مجھے آنا، ٹائم میرا نکل گیا. میرے اللہ تعالیٰ کو بچہ نہیں ہے. He's clean. سبحان اللہ ہے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اسلام، مومن، مسلمان جب یہ ایک اللہ کو مانتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں دیکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دیکھ سکتے، مگر کئی لوگوں کا ایمان ہے کہ نبی دیکھتے ہیں. اگر نبی بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتے ہیں، تو ان میں دونوں میں سے کون اللہ؟ سمجھ میں آیا؟ اگر فار ایگزامپل کوئی آئے میرے پاس، کوئی بھی آئے، میں نہیں بلاؤں گی کسی کو، کوئی میرے پاس آئے یہاں پہ، کوئی میرے پاس آئے یہاں پہ، ابھی یہ بھی دیکھ رہی ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں، دونوں دیکھ رہے ہیں. اب دونوں دیکھ رہے ہیں تو دونوں پہ آئے گا نا امپورٹینس. یہ بھی عظیم، میں بھی عظیم، یہ بھی دیکھ رہی ہے، میں بھی دیکھ رہی ہے، دونوں دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کر رہے ہیں، دونوں عظیم. اگر یہ چلے گئے، جزاک اللہ خیر، اگر یہ چلے گئے، میں اکیلی ہوں، تو سب کو دیکھنے کے لیے مجھے اوپر چڑھنا، اللہ اکبر، مجھے اوپر چڑھنا پڑتا ہے. نہیں، سب کو دیکھنے کے لیے مجھے، ذرا جینٹس لوگ کو احتیاط کرو یا گیٹ کلوز کرو. مجھے سب کو دیکھنے کے لیے اوپر چڑھنا پڑا. رائٹ، دس از ناٹ ایون ایک فلور بھی نہیں ہے، آپ اچھے سے دکھ رہے ہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں دل میں ہے، دل میں نہیں ہے، اتنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. مکھی بھی مچھر کے وطنے، اے انسان بندروں کے جیسے، ایسے چیزوں کے جیسا ہمارا رب نہیں ہے. وہ عرش پہ رہتا ہے، سب سے اوپر، 7 آسمان کے اوپر رہتا ہے. اوپر سے اور کتنا قریب دیکھتے ہوں گے، کتنا اچھا نظر آتا ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں؟ کتنے بڑے ہیں. 7 زمین، اس کے اوپر کا گڑا، اس کے اوپر 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر کرسی، 7 آسمان کے اوپر، ہر بار بولتی ہوں، ہر بار مسٹیک، 7 آسمان کے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر ایک قدم، only one leg. کتنا بڑا پاؤں ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمارے پیر جیسا نہیں ہے. اس کی ٹھوکر میں جہاں ہے، اس کی ٹھوکر میں زمین و آسمان ہے. میں یہ دعا مانگتی ہوں، تیری ٹھوکر میں زمین و آسمان ہے، تو عطا کر دے ہمیں، سب کو ایمان عطا کر دے. وہ بہن ہے جو ایمان قبولی ہے، یہ بہن ہے کہ ایمان قبول ہونے سے پہلے آ کے بیٹھی ہے. ہم ہیں کہ شرک کر کے مسلمان ہو کے بیٹھے ہیں. ہم میں سے کوئی پیور ہی نہیں ہے، کوئی پیور ہی نہیں ہے ہم میں سے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اسلام، لا الہ الا اللہ، ایمان 6 چیزوں پہ، بن دیکھے رب کو، رب کے فرشتوں کو، رب کے کتابوں کو، رب کے رسولوں کو، رب کی قیامت کو، رب کی بنائی ہوئی قسمت کو. قسمت کو ہی تو عورتیں نہیں مانتے. یہ بیوار سی زندگی میں، تھو، ایسا شوہر، ایسے بچے، ایسے خاندان، ایسا سسرال، ایسی زندگی، تھو ہمارے اوپر تھو ہے، خود پہ تھوک لیتے ہیں. نہیں، جو ہے قسمت پہ مانو. فقیر ہیں تو ہم فقیر ہی ہیں، امیر ہیں امیر ہی ہیں. جو بھی ہے اللہ دیا ہے، ٹیمپرری دیا ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی، فار ایور کی زندگی مانگو، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ضرور. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتی ہوں. پھر تب آپ نے پوچھا تو ان 5 چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج و عمرہ بھی ہے. 5 جو تھے، ایک کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج و عمرہ. تو مطلب عمرہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. جو نہیں کر سکتے، کم ہے پیسے ہمارے پاس، عمرہ کر لیں. پیسہ اس سے ذرا زیادہ ہے، حج کر لیں. یہ ہم پہ فرض کب ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں امیروں کے پاس بلڈنگیں بہت ہیں، ان پہ فرض ہے. نہیں، 1.5 لاکھ روپے 1 سال تک اندر رکھے ہیں
کس کے لیے؟ نہیں 50,000 تو رکھتے ہیں، چیٹی ڈالی ہوں میں اجمیر کو جانے کے لیے، 50,000 ہونا جی مجھے، جانا خریدنا وہ سب کرنا، یہاں آنا، اور 50,000 ڈالے تو اب مکہ المکرمہ جا کے آ جاتے نا۔ شرک میں کیوں ڈوب رہے ہیں؟ اب باتیں آخر آنے کی میں پہلے کہہ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں ہجری مدینہ منورہ جانے کے تب 7th ایئر میں مکہ المکرمہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے نہیں دیے۔ نیکسٹ ایئر آ کے عمرہ کرو بولے۔ کون سا سال تھا؟ 8 میں کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا۔ 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ 9ویں سال میں کیا ہوا؟ حج پہ گئے تھے پورے صحابہ وغیرہ، کیا بھیجے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بول کے، وفات سے پہلے کا 1 سال نبی کا سارے صحابہ کو بھیجے تھے، یہ پیغام دیے تھے آئندہ سال میں کس پہ آ رہا ہوں؟ حج پہ آ رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ The last year of نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کہتے ہیں، آپ حج کرنے کے لیے آنے والے تھے، ساری دنیا میں پیغام ہو گیا، آپ آنے سے پہلے 1 سال پہلے اناؤنسمنٹ ہو گیا، شرک کرنے والا مکے میں نہیں رہے گا، کافر نہیں رہے گا۔ What is کافر؟ کافر is not listening to اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا وہ کافر ہے، کفر کرتا ہے۔ What is کافر؟ What is non-Muslim؟ They don't believe what Allah says, they don't follow what Allah says. Allah says اب بتوں کی پوجا نہیں کرو، وہ مٹی سے ہمارے ہاتھ سے بنائے ہیں، ہم خود توڑ دیں گے، ہم اس کو کچھ بھی کریں گے کچھ نہیں بولے گا، اس سے کیوں مانگتے ہو؟ دیکھو اتنا بڑا آسمان والے سے مانگو۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم اتنی دماغ میں رکھیں، حج بھی فرض ہے، عمرہ بھی فرض ہے، یہ دلیل ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 195 196 میں بھی پورا جا کے پڑھیے گا، آپ کو حج و عمرہ کا ڈیٹیلز پورے ملتے ہیں۔ اب پھر دوبارہ میں دوسری بات اٹھاتی ہوں، آپ نے اعلان کر دیا مکے میں کوئی کافر نہیں رہے گا، یہاں پہ کوئی شرک نہیں کرے گا۔ ہم لوگ ہیں کہ پاؤں میں دھاگا ڈال کے، میں رام نگر میں دیکھی، میں عورتوں کو جو سیکھنے کے لیے آئے تھے سو رہے تھے، تھک کے سو رہے تھے، میں ان کی ٹانگوں کو دیکھتی ہوں، سفید ڈریسز پہنے ہوئے ہیں، دل ابھی پاک ہوا نہیں، کپڑے سفید پہن لیتے ہیں، اوکے، سفید کپڑے پہن کے کالا دھاگا سیدھے ٹانگ میں یا لیفٹ ٹانگ میں ڈالی ہوئی ہے، مجھے ٹانگ یاد نہیں ہے، I didn't remember the leg، تو میں صحیح بول نہیں سکتی، ہم لوگوں کو معلوم ہے لیفٹ میں ہی ڈالتے ہیں نظر کے لیے، پیر میں ڈالیں، یہ حج ہوگا؟ اس لیے میں کہی آج آ جاؤ، انشاءاللہ میں حج پہ جا رہی ہوں 30 تاریخ کو، میں اللہ زندہ رکھے میری حیات ہے تو میں آؤں گی، نہیں ہے تو سب کو سلام کر کے میں جاؤں گی، جو بھی ہو سکتا ہے، مرضی رب کی ہے، ہماری کسی کی چلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میری نیت تھی اگر میں آ گئی اور سکھاؤں گی، نہیں آئی تو ایک پیغام تو پہنچا کے دنیا میں جاؤں گی۔ دونوں چیز دل میں رکھنا، دونوں چیز کو دل میں رکھنا، رب کی مرضی پہ چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ اب شرک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بڑا نہیں مانیں گے، غوث پاک بھی سنتے ہیں بغداد میں، اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، غلط بات ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہہ دیا لا تسمع الموت، کوئی نبی کوئی ولی جو مر گئے وفات ہو گئے وہ نہیں سن سکتے۔ آپ کہتے ہیں ضرور سنیں گے، تو آپ اپنے گھروں سے قرآن کو نکال دیں، لے جا کے مسجد میں رکھ دیں، جو قرآن رکھا ہے گھر میں اس قرآن کو پڑھ کے عمل نہیں کر رہے ہیں تو قرآن کریم نہ رکھیں، منافق کیوں بنتے ہیں؟ جب آپ کو بلیو نہیں کرنا ہے، when you don't believe in one Lord you won't be a Muslim، کیونکہ کئی جو غیر مسلمان ہیں انہوں نے اور کئی جو اردو نہیں بات کرنے والے گزارش کی ہے آج ذرا انگلش میں ذرا زیادہ ہمیں کریں، ہمیں ذرا سمجھ تھوڑی تھوڑی آتی ہے، کوئی اور دکھاوا میرے پاس نہیں ہے، سب زبانیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کوئی بھی زبان بولے اس کے اوقات وہیں پہ، گندے پانی کا انسان، ٹھیک ہے؟ تو شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو جوڑیں گے آپ کا حج کو جانا بیکار ہے، عمرہ پہ جانا بیکار ہے، نماز پڑھنا بیکار ہے،
روزہ رکھنا بیکار ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 سورہ محمد میں کہہ دیے اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اگر تو اللہ کی بات نہیں مانے گا, when you don't believe اللہ تعالیٰ, when you don't believe messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رسول کو اگر نہیں مانو گے, تم جو نماز پڑھو گے, جو روزے رکھو گے, جو حج کرو گے, میں پھینک دوں گا. اگر کوئی لیڈی میرے اسٹوڈنٹ یہ میری بات نہیں مانتی ہے, ٹھیک ہے, میں بولوں گی چلو بھی کوئی بات نہیں, آگے آپ سیدھے ہو جانا, وارننگ دے کے چھوڑ دوں گی. وہ اسٹوڈنٹ دن رات کسی اور کو بھگوان ٹیچر مانتی ہے, مجھے کبھی کبھار ٹیچر مانتی ہے, تو میں مانوں گی؟ چلو جاؤ جی وہیں پہ سیکھ لو. وہ تو رب ہے, وہ رب العالمین ہے. آپ کو ضد کس سے ہے؟ بزرگان دین سے اگر محبت ہے تو پڑھتے رہے گا درود پاک, درود ابراہیم ساری زندگی پڑھیں, سانس بھی نہ لیں, پڑھتے رہیں جب تمہاری محبت ہے. ٹھیک ہے, میں حج و عمرہ پہ جاتی ہوں الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا شرک کرنے والے مکے میں نہ آئیں, بتوں کو ماننے والے مکے میں نہ آئیں, ان کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. آج امریکہ کا بادشاہ بھی مکہ المکرمہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے. He has to believe in one Lord, then he can come. There is no forceful, کسی بھی فورس نہیں ہے, پریشر نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے. وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں, کسی کو زبردستی کا نہیں پکڑنا, آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ, پیسے دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, نہیں. تیرے دل میں محبت ہے تو پیار کر, کہ تو مرے گا تجھے ریوارڈ ملے گا, ہمیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہ حج اور عمرہ کیسے کرتے ہیں, کیا ہے, کیا طریقہ ہے, لوگوں کو سیکھنے کے لیے ہر جگہ جگہ جا رہے ہیں, کیونکہ پیسے دے دیے 3.5 لاکھ 3.25 لاکھ روپے دے دیے, اس لیے سیکھنے کے لیے جگہ جگہ جا رہے ہیں. کبھی رام نگر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی کہاں ٹیچنگ سے جا رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں. 3.5 لاکھ ہو گئے با, 3.5 لاکھ دے ڈالی, حج سیکھے نہیں تو خراب ہو جاتا ہے. نہیں, نماز تیرے لیے جنت میں سب سے پہلی ڈالی جاتی ہے. وہ نماز سیکھنے کے لیے تو نے جگہ جگہ جاتا نہیں ہے, جگہ جگہ جا کے سیکھتا بھی نہیں ہے. حج کو پیسے دے دیے نا, اب پیسے دے دیے نا, 3.5 لاکھ ویسٹ ہو جاتی. حج سیکھ لینا, ہمیں سیکھو طریقہ جو قرآن و حدیث سے ہے, اسے فالو کرو تو قبول ہے, ورنہ نہیں ہے. اب لوگ حج کر کے آ گئے ہیں, 10-20 سال ہو گئے ہیں, میں ان کو پوچھی لبیک کا معنی کیا ہے, معلوم نہیں بیٹے, حج کو گئے, حج کو گئے, حج کو گئے, آ گئے. میں کسی کو پوچھوں گی, کوئی دوسرے جواب نہیں دینا, میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ سے, اوکے, لبیک کا معنی کیا ہے؟ نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ سکھائے گا, مجھے بھی نہیں آتا تھا. لبیک کا معنی کیا ہے؟ نہیں معلوم. آپ کو, آپ کو, آپ کو؟ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. آئی ایم پریزنٹ. اللہ تعالیٰ, آئی ایم پریزنٹ, میں حاضر ہوں. کس حالت میں؟ شرک کی حالت میں. بزرگان دین سے مانگتے ہوئے, بزرگ بھی دیں گے, اللہ تعالیٰ بھی دیں گے, تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. بزرگ ہی جنت دے دیں گے, بزرگ ہی سب کر دیں گے. بزرگ مرنے کے بعد پیدا کریں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. پنڈلی سے پنڈلی باندھی جائے گی تو تمہیں کون زندگی دے گا؟ اب چلیں, اب شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. حج وہ چیز ہے, جانے سے پہلے انتظامات کرنا ہے. میں ان سے لڑی ہوں, میں ان سے لڑی ہوں, میں ان سے لڑی ہوں, بال پکڑ کے نہیں, ایسے ہی. ان سے نفرت کرتی ہوں, ان سے حسد کرتی ہوں, ان سے بغض کرتی ہوں. اوکے, میں ان لوگوں سے حسد و بغض جو کرتی ہوں, میں ان کو جا کے جب تک میں معافی نہیں مانگوں گی, جب تک میں معافی نہیں مانگوں گی, میرے حج میں بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. لوگ سمجھتے ہیں حج کر کے آ گئے, پورا دھو کے آ گئے. جانے سے پہلے کچھ دھو لیں.
अपने रिश्तेदारी को सही कर लें। मैं जा रही हूँ कि एक दिन दो तीन तीन रिश्तेदारों के पास, माफ़ कर दो मुझे, ज़िंदगी में जितना ऊंच नीच में इसने खताएं की, अल्लाह की खातिर मुझे माफ़ कर दो। वो भी माफ़ी मांग रहे। कोई मुझे कहते हैं मुझे उसका नाम नहीं होता, मैं नहीं जाता। ठीक है, आप नहीं जाओ, आपका हज नहीं होता। आप नहीं जाओ, आपका हज नहीं होता। अच्छा है जाके माफ़ी मांगो सबसे कि माफ़ कर दो। मैं भी ख़त्म करने के बाद सब जब मिल जाते हैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ मैं भी इंशाअल्लाह। ठीक है, माफ़ी मांगने से इंसान माफ़ कर देता है। उसके बाद हज को जाएंगे तो गुनाह पूरे माफ़ होके माँ के पेट में बच्चा जैसा पैदा होके निकलता है वैसे हो जाएंगे। उससे पहले और एक बात है, हमने बड़े बड़े गुनाह किए हैं अपने आप से। हज वो नहीं, पिकनिक जुम फ्लाई करे गए, बुरखे खरीद लिए, बंगड़ियाँ ले लिए, ज़रा अच्छे चीज़ें ले लिए, उसके बाद ज़रा हज कर लिए, फिर पैकिंग कर लिए, वहीं पे बेटी का निकाह करने का बंदोबस्त भी कर लिए। या निकाह भी बुक हो जाता है, एंगेजमेंट भी बुक हो जाता है, अंगूठी बदल जाती है, ये सारे। हाँ जी, दिस इज व्हाट हज में हो रहा है। यही तो हो रहा है हज में। हज वो हज नहीं है पहले का। आज हर कोई नहीं बोलता हम मरेंगे या जिएंगे, हम वही कहेंगे जो रब कहता है। हज ऐसी चीज़ है, मैंने नियत की है जब तक मेरी जिंदगी हज उम्रा ही करती रहूंगी इंशाअल्लाह। तो कुरान पढ़ाती रहूंगी, पढ़ती रहूंगी, हज उम्रा करती रहूंगी, कुरान पढ़ती रहूंगी, पढ़ाती रहूंगी, हज उम्रा करती रहूंगी। मैंने नियत की। आज मेरा रब कबूल कर ले हमारी दुआओं को, हम सब की दुआओं को, हम सब को ये अमाल अता कर दे, अता कर दे। ठीक है, हज को जाने से पहले सबसे माफी मांगेंगे। समझो हम हज को नहीं जा रहे, चंद आप बहनें, सबसे पहले अपने रिश्तेदारियों को सही करो, रिश्तेदारों से मिल जाओ। ननन तो तुम्हें जुदा की होगी या बहन जुदा की होगी या सास या माँ की होगी, सबको माफ कर डालो अल्लाह की खातिर। जब तुम नहीं माफ करोगे अल्लाह तुम पे रहम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तुम 100 कुरान पढ़ लो, नहीं फायदा है, फायदा ही नहीं। एक दूसरे को माफ कर दो, दिलों की कदूरत निकाल दो, अच्छे हो जाओ, वो एक बात होगी। दूसरी बात, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं गीबत खौरी औरत हूं, जरा गौर से सुनना। भाई का गोश्त कतर कतर के खाने वाली औरत हूं। मेरा भाई मरा हुआ है, मेरा बाप जैसा है, उसका गोश्त कतर 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 के में खाना ऐसा है। कौन खाएगा भाई का गोश्त कतर के? खाओगे, समझो अपने आप को कतर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कतर के खा सकते हैं? खा सकते हैं? मुर्दा भाई को खा सकते हो? मुर्दा भाई का गोश्त सड़ा हुआ होगा, गला हुआ होगा, खाओगे? मैं जब ढूंढी कि गुनाहों में सबसे कबीरा गुनाह गीबत है। हम लोग समझते हैं बहुत छोटा गुनाह है, कबीरा गुनाह गीबत है। इस चीज को छोड़ेंगे, छोड़, तौबा का मतलब क्या है? तौबा, तौबा थप्पड़ मारे, हाथ उठाए, स्वामी बोले, फिर नीचे आए, वही काम करे। वही हाल है हमारा। उन लोगों ने तो लक्ष्मी को रखा है, हम लोगों ने तो लक्ष्मी को भी छोड़ दिए, पैसे को ही खुदा बना लिए, दरहम को खुदा बनाए। रमजान में पढ़ के बताई ना मैंने, आयतों को पढ़ के भेजा था ना मैंने। कौन कौन गवाह हैं जो मैंने रमजान में बहुत की थी इस बारे में। दरहम को तुमने रब बना दिया, पैसे को खुदा बना दिया। आयत है ना कुरान के अंदर, मैंने भेजी थी ना आप सबको। आयतों को खुदा बना, ऐसे पैसों को खुदा बना लिया है। मतलब क्या है इसका? हराम से भी कमा लेते हैं, दगा दे के भी कमा लेते हैं, झूठ बोल के भी कमा लेते हैं, फरेब करके भी कमा लेते हैं। उसमें अल्लाह को भी नहीं देखते हैं, रसूल को भी नहीं देखते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ना कोई अपनी नेकी को देखते हैं। बच्चों पे बीमारियां आएंगे वो भी नहीं देखते हैं। हराम का खाते हैं, हराम का खिलाते हैं। नहीं होगा तो हम सबसे पहले गीबत छोड़ेंगे। ऐसे जो बड़े तौबा तौबा तौबा, अल्लाह, सुबह उठती ही औरतें कहते हैं बाजी हमने 1 लाख बार अल्लाह मगफिरली पढ़ी मगर मेरा काम ही नहीं हुआ जी। अच्छा, आप सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे, आपका काम नहीं होगा। जब तक गुनाह नहीं छोड़ेंगे अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा।
نمبر 1، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، کائنات میں بڑا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہی ایک ہے۔ میں جواب دوں گی، انا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ میں شریک نہیں کرتی غوث پاک کو یا خواجہ غریب النواز کو یا مولا علی مشکل کشا کو، میں شریک نہیں کرتی۔ انا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ باتیں لا کے ہمیں بتائے ہیں، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے ہمیں بتانے کے لیے، جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ چاہا تو نیکیاں کریں گے، اللہ چاہا تو گناہ ہوں گے۔ لا حول ولا قوت، نہ قوت ہے نہ طاقت ہے ہم میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم حبیبنا شفیعنا مولانا نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، کیا پڑھنا؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودہ الذي وعدته، مقام محمودہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں اللہ تعالیٰ، وہاں پہ ہمیں بھی آب کوثر عطا کریں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 رشتہ داروں سے معافی مانگیں گے، نمبر 2 اپنے گناہوں کو دل سے چھوڑیں گے، دوبارہ نہیں کریں گے، نمبر 3 کیا ہے؟ حج کرنے کے لیے ہم تیاری کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کو مصمم ارادہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، پھر توبہ کریں گے، استغفار، توبہ کا مطلب چھوڑیں گے گناہوں کو، پھر اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگیں گے، تو اب تیار ہوں گے حج و عمرہ کے لیے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ چلیں، 5 شرط ہیں حج کرنے کے لیے، 5 شرط ہیں حج کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے اسلام میں آنا پڑے گا۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 1 اسلام، اسلام میں آ گئے، اسلام میں آ گئے، اس کے بعد اسلام میں آنے کے بعد کوئی بولیں گے شرائط؟ کسی کو آتا ہے؟ جو بیٹھے ان میں سے کسی کو آتا ہے شرائط حج کرنے کے؟ کسی کو بھی نہیں آتا؟ امید کرتی ہوں سیکھو گے، دوسروں کو انشاءاللہ سکھاؤ گے، ریکارڈنگ بھی پوری آپ کو بھیج دوں گی میں انشاءاللہ، یہ لکھ کے بھی رکھ لینا اور یاد رکھ لینا، ہمیں بار بار کرنے کی نیت کی ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ آگے کور کر دیں، آ جائیں، وہ بچی چلی گئی، اللہ نے کیوں بھیجا دیکھو۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اسلام میں آ گئے ہم، آنے کے بعد عقل کی ضرورت ہے۔ اسلام میں آنے کے بعد نمبر 2 عقل کی ضرورت ہے، جنون نہیں ہونا چاہیے، مجنون نہیں ہونا چاہیے، کعبے کو جانے کے لیے جنون نہیں ہونا چاہیے، عقل ہونا چاہیے۔ ہمیں تو اتنی عقل رہ کر بھی عقل نہیں ہے،
करोड़ों के घर बना रहे हैं, करोड़ों के फ्लैट बना रहे हैं, एक एक नमाज 1-1 लाख का सवाब मिल रहा है, 20% जमात से पढ़ेंगे तो मिल रहा है मक्कातुल मुकर्रमा में, मगर हमें जाने के लिए तैयार नहीं। मर जाती जी हज को गए तो अच्छा देखेंगे, मैं जारी मरती हूँ जीती हूँ इंशाअल्लाह। जो चाहता है रब वो होता है। मेरे तुम्हारे कहने अक्ल होना चाहिए। अगर बच्चा दीवाना है, करोड़पति है, मिलियनर है, तो भी उस पे हज फर्ज नहीं है, अक्ल वाले पे फर्ज है। नंबर 3, वीडियो प्लीज उठे, डिलीट कर दे आमिशी। कोई आए, 2 लेडीज इधर बैठे, वीडियोस कोई ना ले। मैं तहे दिल से आपका हर सवाल का जवाब दूंगी, जब तक मेरी सांसें हैं जब तक दूंगी। प्लीज वीडियो ना ले, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे। आइए इधर बैठे, एक लेडीज इधर बैठी, कोई वीडियो ना ले, हज के बारे में जो करी वीडियो ना ले। हज की बात आ रही है, हज पे खड़ जाता है ऊपर यूं करके सेल्फी, शैतान को जेब में रख के गया, हज पे भी शैतान को छोड़ के नहीं गया। आपका मोबाइल शैतान है, मेरे पास भी है, कुरान के लिए इस्तेमाल करो, फोटोज के लिए ना करें प्लीज। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 अक्ल होना चाहिए, दीवाने के ऊपर करोड़पति हो तो भी हज फर्ज नहीं है। नंबर 3 बालिग होना चाहिए। लिख ले, मैंने कहा था आप किताब और पेन और पेपर लेके आए, मोबाइल गम जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, आपकी लिखा पढ़ी बदलेगी नहीं, लिख ले। नंबर 3 बालिग होना चाहिए, मतलब लड़की जवान होनी चाहिए, लड़का जवान होना चाहिए। अगर बच्चे हज करते हैं बालिग होने से पहले, माँ बाप को सवाब जाएगा, वो बच्चे को सवाब हज का नहीं मिलेगा, उस पर फर्ज वैसा ही रह जाएगा। वो मरते दम तक, हम कहते हैं बचपन में हो गया हज, वो तुम्हारा हज नहीं, माँ बाप को चला गया। बालिग होने के बाद अगर हज करेंगे तो उसका फर्ज एक अदा हो गया। हज कई तरह के हैं, एक फर्ज होगा हमारे लिए, नफिल हज भी होते हैं, जो मर गए हैं उनके नाम के भी हज होते हैं। अब मेरा एक फर्ज हज हो रहा है, इसके बाद कितने भी हज करूंगी नफिल होंगे, फर्ज नहीं है, फर्ज एक ही है, बाकी पूरे नफिल रोजे होंगे। माँ मरी हुई है उसके नाम से करो तो उसको अजर व सवाब जाएगा, मुझे भी देंगे अल्लाह ताला, ठीक है। जो मरे हैं, जो जिंदा हैं, उन पे आप हज कर सकते हैं। जिंदा है, घट है, बड़ा जवान मर्द है बेटा, उसके नाम से हज नहीं कर सकते। गौर से सुनना है बातें। जवान मर्द है, जिम को भी जा रहा है, हट्टा कट्टा है, उसके नाम से मेरे बेटे ने मुझे कहा, मम्मा आप जा रहे हो, कुछ भी नहीं लेके आना मेरे लिए एक उम्रा कर लेना। मैंने कहा तेरे लिए उम्रा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हाँ वो कैसा, तू तो जवान है भाई, तू जवान है, तू बैठ है, तू आराम से कर सकता है, अभी तो एंट्री मारा है जवानी में। तो हम क्या करते हैं, जाके उम्रा किस किस के नाम से करते हैं, घर में कितने लोग हैं सबके नाम से उम्रे, इसका भी उम्रा, उसका भी उम्रा, उसका भी उम्रा, सबका उम्रा। उम्रा कहाँ करते हैं मैं बाद में बताती, खत्म कर लेती, ठीक है। घट है उनके नाम से नहीं, जो सेहत नहीं है माँ बाप की, कमजोर हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते, या आज ही टाइम पे बीमार हैं, फिर थोड़े दिन के बाद अच्छे हो जाएंगे, उनके नाम से हज नहीं होगा। वेट करें वो हज अच्छे होने तक, फिर उनके बाद उनको खुद लेके जाइएगा। या बिल्कुल भी नहीं जा सकते, उनके नाम से आप हज कर सकते हैं, मगर उससे पहले खुद का हज होना पड़ेगा, खुद का उम्रा होना पड़ेगा, खुद का हज करना पड़ेगा। समझ में आ गया बालिग? नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 अक्ल। देखो अल्लाह ताला ऐसा दीवानों को नहीं भेजता कहीं भाग ना जाए वहां से, ओके। नंबर 2 अक्ल, नंबर 3 बालिग, नंबर 4 हुर्रियत, आजादी। आजादी, पहले के जमाने में गुलाम होते थे, वो नहीं जा सकते, अल्लाह ने हज उन पे नहीं रखा है। आज हम गुलाम हैं पासपोर्ट के, आज हम गुलाम हैं वीजा के, हम पासपोर्ट के बगैर भी नहीं जा सकते, वीजा के बगैर भी नहीं जा सकते, ये जरूरी है, करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस समझ में आ गया, हुर्रियत आजादी समझ में आ गया। मैं से आप लोग पासपोर्ट नहीं है, हज को जा सकते हो,
ویزا نہیں جا سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 کیا ماں بولو اسے کیا بولتے ہیں؟ استطاعت، پیسہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کو جانے کا مطلب ہے اس بات پہ بڑا وہ ہو گیا، ارے ہمارے پاس نہیں ہے با، شادی کو جاتے اتنا بڑا ہار ڈال کے، پیسے نہیں با میرے پاس، بنگڑے اچار پہن کے رہتے ہیں، پیسے نہیں با میرے پاس، مانگ ٹکا لٹکتے رہتا ہے، پیسے نہیں جی ہمارے پاس حج کرنے، جھومر بھی رہتا ہے، پیسے نہیں جی میرے پاس، ہاتھوں میں بریسلیٹ بھی رہتا ہے، پیسے نہیں جی میرے پاس، ہنگوٹیاں بھی رہتے ہیں۔ 2 اونٹ تھے، 1 اونٹ بیچ کے جاؤ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اس کے بعد یاد رکھ لینا، آپ جو فلیٹ لے کے رکھے ہیں، خاص گھر رکھے بیٹھے ہیں، ماٹی کے جو پہ 10 15 20 لاکھ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حج کو نہیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دیری کرے گا اس نے کفر کیا، اور دیری کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ میں ایسا ڈر کے پوچھو تھے میرے سامنے، ان سب نے میرے لیے بولتے صبر کرو باجی ہوگا، میں کہتی کووڈ میں اگر مر گئی تو یہودی نصارہ ہیں، میں کرسچن اور ہندو جوس بن کے مرنا نہیں چاہتی، اللہ میرا حج کرا لے۔ ابھی بھی رو رہی ہوں، کرنے تک آنے تک نہیں، کرنے تک دل دھک 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 کر رہا ہے، تو حج کرا دے، تو حج کرا دے، ارادہ میں نے کر لی تو حج کرا دے۔ ہمیں وہ محبت ہی نہیں ہے، محبت پالو کہ اللہ معاف کر دے، تو نے ساری زندگی گناہ کی، سارے گناہ معاف کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو، غیبت چھوڑ دو، سب سے معافی مانگ لو، چھوڑ دو گناہوں کو، جاؤ پھر اللہ تعالیٰ دھو کے پورا پاک کر دیں گے۔ موت اس کے بعد آئیں گے جائیں گے، آئیں گے جائیں گے، آئیں گے جائیں گے، ایک بار کبھی نہیں آئیں گے تجھے تیرے پورے ناموں کا واسطہ، تیری شان، تیرے جلال، تیرے نور کا واسطہ، تیری قدرت کا واسطہ۔ موت وہاں پہ تھوڑی دے دے آخری وقت پہ، آئیں جائیں، آئیں جائیں، آئیں جائیں، عمرہ کرتے رہیں، حج کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، اچھا جا کے بعد میں آرام سے جنتوں پہ بیٹھ جائیں، اتنی محنت کریں۔ کولی والے جب کام کر کے کھانا پکا کے کھاتے ہیں تو میں نے بچپن سے ان کو نوٹ کرتی تھی، بڑا اچھا سکون پاتے تھے۔ میں ایسی کولی کرتی ہوں، دن بھر کولی مزدوری، مطلب گھر کا کام، گھر کے کام، باہر کا کام، پڑھانا، یہ سب کرنا پورا کرتی ہوں، آخر میں سونے کے تب کہتی ہوں یا اللہ تو اس کو قبول کر لے، شکر ہے تو کھلایا، تو پلایا، تو کام کرایا، سب کرایا، شکر ہے۔ سونے کے تب یہ نہیں مجھے کیا یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، انہوں تھوکے، انہوں کرے، انہوں گالی دیے، ٹینشنوں میں آپ سوتے ہیں، مر گئے تو ٹینشن میں ہی مر جاؤ گے۔ اپنے رب کے گھر رب بلاتا ہے، آؤ آؤ، ویسے موت کے ٹائم پہ کہیں آؤ آؤ آ جاؤ، میں تجھے داخل کر دوں، نیک روحوں میں آ جا، جنت کو تو آ جا، وہ پکارے۔ آج پکار دیا اللہ نے نام حج کے لیے ہم سب کو جو جا رہے ہیں۔ کون کون حاجی ہیں ہاتھ اٹھائیں جو یہ سال جا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں پورا، اٹھیے ذرا پلیز۔ آپ حج پہ جا رہی ہیں؟ آپ یہ سال جا رہی ہیں؟ یہ سال کون حج پہ جا رہی ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، آپ 1 میں 1 2 بس، اتنی پوری محفل میں 2۔ اے اللہ آئندہ سال حاجیاں ہی حاجیاں بٹھا دیں، یہاں پہ حاجیاں ہی حاجیاں بٹھا دے سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو نام پکار دے، آج پکار دے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے سمندر کے بغیر کشتی بنائی تھی، ہاتھ بغیر استطاعت کے ہم سب تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں حج پہ دوبارہ 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 بلا دے۔ آمین یا رب، لبیک یا رب، لبیک یا رحمان، لبیک یا رحیم، لبیک یا کریم، لبیک یا ذوالجلال والاکرام۔ استطاعت پیسے جماؤ، چیٹیاں ڈال ڈال کے تھک رہے ہیں، زیورات لے کر، کپڑے لے کر، چیزیں لے کر، اچھا چیٹی وہ ڈالو جو ایکشن کی نہ رہے۔ کوئی بہنیں ہوتے ہیں دیندار بہنیں جو جمع کے پیسے کسی کا نہیں، اپنے پاس رکھ لو، جاؤ کہیں قرآن کی کہیں جگہ پہ رکھو، 100 روپے رکھو، 500 روپے رکھو، 1000 روپے رکھو۔ میں نے آپ سب کو ایک چیز سکھائی تھی، دوبارہ سکھاتی ہوں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر،
میں پڑھتی رہی 15 سال سے تڑپتی رہی مگر یہ پڑھتی نہیں تھی. میں گئے تھوڑے دنوں سے میں پڑھ رہی تو مجھے حج کا آ گیا. میرے شوہر نے کہا چلو حج پہ. پہلے میں نے سب تیار کر کے بولتی نہیں ابھی نہیں. ہمارا قصہ ہے بچے بڑے ہونا بچوں کی شادی کرنا حج پہ گئے جیسا نہیں. غلط بات ہے. جو جہیز اتنا دے رہے ہیں نا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں, غلط بات ہے. یہ فرائض ادا کر کے نہیں ہے. جیسے تم پاس پیسہ آتے ہی تمہیں جانے کا حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ. جیسے تیرے پاس پیسہ آ گیا تو نکل یہاں سے, چل تیرے گناہ دھو لے. ماں کہتی چل اٹھ. امی کہتی چل اٹھو نہا لو, چلو پاک ہو جاؤ محل سے, چلو قرآن پڑھو, گناہ سے پاک ہو جاؤ. بچپن سے بھی کہا جاتا تھا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے. نمبر 5 شرائط مرد کے لیے. نمبر 1 اسلام. نمبر 2 دیکھو ایسے آ جاؤ نا, تمہیں یاد نہیں رہتا نا کتاب کی ضرورت. مجھے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھتی ہوں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ سکھاتے ہیں کیسے. نمبر 1 اسلام. میرا سر جھک گیا تیرے لیے. قال اسلمت برب العالمین. کر لو اسلام. اوکے. عقل وہیں سے دو. اوکے. اسلام, عقل, جوانی. اسلام, عقل, جوانی, آزادی, پیسہ. یہ 5 چیزیں ہیں. شرط تو ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے کیا ہے کوئی بولیں گے میرے اسٹوڈنٹ چھوڑ کے. میرے اسٹوڈنٹس نہیں کہیں گے, جو نئے بہنیں آئیں گے بولیں گے 6ویں چیز کیا ہے ہم عورتوں کے لیے. ایک حاجی بیٹھے ہیں, کہا تھا ہمیں حج ہی معلوم نہیں تھا, ہم گئے نہیں. میں نے کہا اسٹوڈنٹس نہیں بولیں گے, بیٹھ جائیں. میں حاجی کہتے یہیں پہ بیٹھے, میں نے نام نہیں بتاؤں گی, مسکرا رہی ہے, دیکھ رہی ہے مجھے, میں نام نہیں بتاؤں گی. فلاں حج کا بارے میں معلوم نہیں تھا, ہم گئے نمازاں پڑھے آ گئے. اور ایک نے کہا حج کیا جانتے نہیں تھے جی, ارکان جانتے نہیں تھے جی, مگر وقت کو پورے نمازاں پڑھے جی. میں نے دل میں نیت کی جو بے حاجی نہیں ہے وہ حج کے بارے میں جانے, ساری دنیا کو بتائیں یہ حج ہے, ہم بھی دل میں وہ تمنا جگائیں. ٹھیک ہے. نمبر 6 دیکھو ہم لوگوں کو اللہ نے نقاب دیا ہے نا ایکسٹرا کپڑے. عورت کو شوہر ایکسٹرا حفاظتی کے لیے تیرے پاس ہے تو جانا. جس کا شوہر انتقال ہو گیا ہے, اپنے باپ ہے, باپ بھی انتقال اگر ہو گیا ہے, بھائی ہے, بھائی انتقال ہو گیا ہے, بیٹا ہے, بیٹا انتقال ہو گیا ہے, بھانجا ہے, بھانجی ہے. ان لوگوں کے ساتھ بغیر حج کو نہیں جانا. میں نے 15 سال کے اوپر انتظار کی, پیسہ رکھ کر میری کٹ تک تیار تھی, میرے کپڑے تک سلے ہوئے تھے, وہی کپڑے میں پہن رہی ہوں, نئے بھی جمع ہیں اس میں نہیں گئی. میں آپ یہاں پہ آئے, آپ سامنے نہیں بیٹھے, میں نے بیان شروع کی نہیں کی. میری بات ماننے سے میں نے بیان شروع کی. میری اگر بات نہیں مانیں گے میں کھڑی رہوں گی, بیان نہیں کروں گی. ہاں یا نہ. آپ نے دیکھا ہے نا اتنے مہینوں سے مجھے میری فطرت کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ میرے نبی نے جو کہا ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہی کی بات مانتے ہیں. سب سے لڑتے ہیں, تھوڑی بھی خرابی آئے دین میں ہم لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. شوہر یہ کوئی اب کہتے ہیں ان کے سب کے بغیر جا سکتے ہیں, عورتیں جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے یہاں پہ جہاد پہ جانے کے لیے مجھے میرا نام لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی کا نام حج کو جا رہی ہے, میں کیا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے میں تیرے دوستوں کے بیویاں ہوں گے نا, بھیج دو. کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ 400-500 کلومیٹر ہے. آپ کا میسور سے اوپر تھوڑا, نہیں جانا بولے, جہاد نہیں کرنا, نہیں جاؤ لڑنے کے لیے, جنگ پہ نہیں جانا, جاؤ اپنی بیوی کو لے کے حج پہ. سبحان اللہ. اب جب تک آپ کے پاس کوئی ساتھی نہیں ہے مرد, آپ نہیں جائیں گے. میں نے کہا وہ حج ہی نہیں کرنا, میں وہ حج کو ہی نہیں جاؤں گی, مجھے حج ہی نہیں کرنا ہے.
جب تک اللہ کے خلاف جاؤ گے، اگر اس کے خلاف عورتیں نکل کے چلے جاؤ گے، سب سے بڑی جہنم میں جھونکے گا اللہ تعالیٰ، اور عذاب دیں گے اور سزا دیں گے، کتنا سر رگڑ لو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو میری سن، میں تیری سنتا ہوں، تو میرا کہا مان، میں تیرا کہا مانتا ہوں، تو میرے پاس چل کے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑے محبتوں کا سمندروں نے کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد کون کون تیار ہے مرد کے بغیر جانے کے لیے؟ مرد کے بغیر جانے کے لیے، مرد کے بغیر جانے کے لیے وہ عورتیں ہاتھ اٹھاؤ، ہیں تیار کوئی؟ حج نہیں ہوا تو مر جاؤ، فرض نہیں ہے کوئی بھی آپ کے، کیا کہتے ہیں کوئی ساتھ آئے تو محرم ہاں؟ عورت، میرے پاس پیسہ تھا، حج کا پیسہ تھا، کووڈ میں بھی تھا میرے پاس، میں تیار تھی پورا زیور دے کے، کتنے لاکھ ہو جائیں ہو جانے دو، میں سب بیچ دوں گی، میں جاؤں گی، مگر آنے کے لیے آنے والا تیار نہیں ہے، تو میں نے نہیں گئی۔ بچے چھوٹے، میرے چھوٹے بچوں سے بچے جوان ہو کے 20 پر 1 سال 20 پر 2 کے ہو گئے، بیٹا 20 پر 2 سال کا ہو گیا، میں حج نہیں گئی۔ آپ جاؤ گے، دیکھو میرا حج کیسا ہو رہا ہے، جو میں نے انتظار کی، صبر کی، سسک کے میں تڑپتی رہی، وہ تڑپ، جو رونا، جو گڑ گڑانا، سب باتیں سیکھتے جاتے، سب باتیں حج کے بارے میں سکھاؤ، میں سکھاتی، جو چلے جاتے تو سر رکھ کے روتے، تو بھیجتا ہے سکھانے کے لیے، بلاتا کیوں نہیں ہے یا رب؟ جب مجھے بلایا تو میں نے نیت کی، جب میں نہیں گئی تو سکھانے کی بات تو کہتا تھا، آج میں جا رہی ہوں تو تجھے سکھا کے میں جاؤں گی، میں حق ادا کر کے جاؤں گی یا رب تیرا، تو پلیز جو تجھ کو پسند ہے یا اللہ میں وہی کروں گی، جو تجھ کو پسند نہیں ہے نا اللہ میں مر جاؤں گی نہیں کروں گی۔ یہ محبت ہے۔ لڑکیاں دفعہ دے کے ماں باپ کو بھاگ جاتے ہیں، جی تمہارے لیے میں سب کو چھوڑ دیتی ہوں، جی چھوڑو اس یار کے لیے، وہ صاحب کے لیے، وہ ولی کے لیے، اصل ولی اللہ ہی ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی ولی وہی ہے، آخرت کا بھی ولی وہی ہے۔ جانے کے لیے نیت کر لو کہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ مرد ہونا چاہیے، ورنہ آپ حج پہ نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا، ہم نے تیاری کر لیے، نکل رہے ہیں یہاں سے، کئی عورتیں جا رہے ہیں مدینہ منورہ کو جا رہے ہیں، یہاں سے جانے کے تب اگر ہم مکہ المکرمہ کو جائیں گے سب سے پہلے تو احرام پہن کے جائیں گے، اگر مدینہ منورہ کو جائیں گے تو کچھ نہیں، احرام ہوگا مردوں کا۔ اب مرد کا احرام کیا ہے؟ 2 چادریں ہیں، عورت کا احرام ماشاءاللہ سفید آ گیا، گلشن تو لوٹ رہا ہے، سفید احرام بنا بنا کے، کفنا بنا بنا کے، کفن بنا بنا کے رکھا ہوا ہے، میں نہیں خریدی، مجھے نہیں چاہیے وہ احرام، میں پہنوں گی بھی نہیں۔ مجھے کئی اسٹوڈنٹس نے بھی کہا ہم گفٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو وائٹ برقع، میں بولی لے کے آپ پہن لو، مجھے کالا بھی نہیں چاہیے، وائٹ بھی نہیں چاہیے، جو میرا ہے لباس جو ہے بس الحمدللہ۔ آپ کا عورتوں کا احرام کچھ نہیں ہے، نیت ہی احرام ہے، نیت ہی احرام ہے، نیت کر لو، احرام جمع ہو جاؤ، الحمدللہ۔ مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، اندر کچھ نہیں پہنیں گے، انڈر گارمنٹس، مگر عورتیں پہنیں گی، اس میں یہاں پہ کنفیوژن آ جاتا ہے، کیا عورتیں انڈر گارمنٹس پہنیں گی؟ ہاں یا نا؟ پہنیں گی، حج و عمرہ کے ٹائم پہ پہنیں گی، ایسا نہ ہو کہیں وہ ہم چلیں پھریں گی تو مردوں کو نظر نہ آئے، اس وجہ سے پہنیں گی عورتیں، اور مرد حضرات نہیں پہنیں گے۔ احرام کی بات ٹھیک ہے، احرام ہمیں سمجھ میں آ گیا، احرام میں آنے، اب چلو ہم شروع کرتے ہیں مدینہ منورہ کو جانے کا، ہم لوگ جا رہے ہیں، احرام نہیں پہنیں گے، چلے جائیں گے مدینہ منورہ کو، جائیں گے، جا کے وہاں پہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ مغرب ہو گئی ہے، عصر ہی ہے نا، دل دھک دھک آ رہا تھا میرا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ برکت دے دیں وقت میں، تمہارا کام ہے، تمہارے گھر کی دعوت ہے، اللہ تو قبول کر لے میرے مولا،
ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم لوگ وائٹ برقعے، وائٹ کپڑے، وائٹ چادریں وائٹ پہن کر مردوں کو یوں نہیں کریں گے. پہلے گوری رہتی ہے اس میں سفید پہن لے تو اور گوری سمجھو بہت سولی ہے، وہ وائٹ پہنیں گی تو اپوزٹ میں اور خوبصورت دکھے گی. ہر ایک پہ جچتا ہے سفید. ہاں کہا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو پسند ہے وائٹ، تو مردوں کے لیے وہ کہا گیا بہتر ہے پہن رہے ہیں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کی چادریں تھی جب آپ نے حج کیا تھا، تو آپ الگ الگ چادریں جو پہنتے ہیں ان کو گالیاں نہیں دینا. پہن سکتے ہیں کوئی بھی رنگ کی چادریں پہن سکتے ہیں. اگر سمجھو فلائٹ میں احرام بھول گئے، فلائٹ میں احرام بھول گئے، کوئی مرد احرام بھول گئے، احرام نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم یہاں پہ پردہ ڈالنا مہربانی. ذرا پردہ کر دو، مرد باہر ہیں. یہاں پہ کچھ چادر باندھو، میں تنگ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو. وہاں پہ کچھ ہوگا دیکھو، یہیں پہ چادر تھی نا، یہ لو یہ لو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رکھا ہے. دیکھا اس طرف ڈال دی، اس طرف صرف ادھر کا دکھ رہا ہے. دیکھو مجھے، دیکھو اس طرف. ہاں اوپر باندھے. آپ جو جا رہے ہیں لیفٹ والے وہاں تک نہ جائیں، اوپر. ہاں ٹھیک ہے. اللہ اکبر. حج اور عمرہ کی جو نیت کر لیتے ہیں، کرنے کے لیے تیاریاں جو کر رہے ہیں، جو تیار ہو گئے ہیں مدینہ منورہ کو جانے کے لیے، سب پیکنگ کر کے چلے جائیں گے. جانے سے پہلے مرد اور عورت اپنے ایکسٹرا جو بال ہوتے ہیں جسم کے، بغلوں کے اور شرمگاہ، ان بالوں کو نکال دیں گے، ناخن کاٹ دیں گے. چاہیں ہیئر کلر لگانا ہے لگا لیں گے، یا مہندی لگا کے. اس دن نہیں، تھوڑے دن پہلے ہو جائیں سارا کر کے چھوڑ دیں گے. پھر احرام پہننے کے بعد ہمیں شرائط سمجھ میں آ گئے. بچے ذرا خاموش رہیں، بچے ذرا خاموش بیٹھ جائیں. میں کچھ کہانی بول رہی آ جائیں. میں سب سے پہلے عمرہ کا کرتی ہوں، یہاں سے نکل کے جانے کا، پھر وہاں سے آنے کا. ٹھیک ہے. یہاں سے چلو ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. عمرہ کی حج کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ حج، اب میرے اسٹوڈنٹ ایک بھی منہ نہیں کھولیں گے. آپ کو احساس ہونا پڑے گا آپ گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، علم نہیں سیکھ رہے ہیں، حج پہ جا کے واقعے اٹھاتے ہیں. کتنی طرح کے حج ہیں؟ میرے اسٹوڈنٹس نہیں بولیں گے، جو بھی میرے گروپ میں ہیں نہیں بولیں گے. کتنی طرح کے حج ہیں؟ نہیں معلوم. 3 طرح کے حج ہیں: حج تمتع، حج قران، حج افراد. آپ کو یاد نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، یہ ایک چیز یاد رکھنا: تمتع، 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 تمتع. فائدہ اٹھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا. قرن کا مطلب ملانا. حج اور عمرے کو ملا کے کرنے کو حج قران کہتے ہیں. اچھا سمجھ میں آئے گا. میں دوبارہ دہراؤں گی، کوئی بات نہ کرے، میرا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا. میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بیان کرنا پڑے گا پلیز. حج قران کا مطلب حج اور عمرہ کو جمع کر کے ایک ساتھ کرنا. کھچڑا پورا ملا کے ایک ساتھ. بریانی، اخنی الگ، چاول الگ. حج تمتع. حج افراد صرف حج ہوگا 3 دن کا آخر میں، جو وہاں کے رہنے والے نوکر ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں رہتا، وہ صرف جو حج کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ قران کا مطلب ملانا، کھچڑا. حج قران، 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 قران. تمتع، تمتع، فائدہ اٹھانا. ہم کون سا، نبی کون سا حج کرے؟ حج قران، حج قران، حج قران، حج قران، حج قران.